اب یہ جتنے سیٹ لگاتے ہیں اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ میوزک کا شو ہے اور وائلڈ اس میں چیزیں ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے موڈ میں ہے ڈائریکٹر, تو وہ کہا گیا اس میں میں یہ چیزیں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اسٹیج سیٹنگ میں بھی ہائیلی ریئلسٹک اور کمپلیٹلی ایبسٹریکٹ, ابسرڈ اور اسٹائلائزڈ. If time of the day is important or the place is realistic, then motivation is often provided by sunlight, moonlight, firelight, lamplight or other naturalistic stages. اب جس سین پہ ہم آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جس سین پہ آپ شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر جب وہ ریکوائرمنٹ اگر ہے تو موٹیویشن جو میں نے شروع میں بات کی تھی, موٹیویشن پہلا فیکٹر ہے کہ آپ پبلک کو انوالو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے. آپ وہ سورس کا پہلے طے کر لیں گے کہ یا ٹائم ہے یا ڈے ٹائم ہے, سی سائڈ ہے, مون لائٹ نکلی ہوئی ہے, رومانٹک ہے. تو وہ آپ کو فیکٹر جو ہیں یہ دیکھنے ہوں گے کہ میں نے ٹائم طے کرنا ہوگا, لوکیشن طے کرنی ہوگی, اس کے مطابق اس لمیٹیشنز میں کام کر. اگر مون لٹ ہے تب بھی, اگر وہ میں نے فائر کا بتایا تھا کہ فائر لٹ ہے کہ وہاں پہ بون فائر کر رہے ہیں رات کو اور سارے اکٹھے ہوئے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی بون فائر میں سورس کیا ہوتی ہے. میں نے دیکھا بہت ساری فلموں میں, ہماری فلموں میں خاص طور پہ, کہ بون فائر کی بے تحاشا آگ سینٹر میں جل رہی ہے, لیکن ہر بندے کی لائٹ جو باہر سے آ رہی ہے اور بیک لائٹ بالوں میں بھی پڑ رہی ہے. جہاں پہ آپ بیک لائٹ جسٹیفائی نہیں کر سکتے سر پہ, خاص طور پہ بون فائر باہر ہوتی ہے, ہر ایک کو پتا ہے اوپن ہے, اسکائی ہے, بلیک ہے, ڈارک ہے, سب کچھ ہے. تو آپ انسٹیڈ آف گیونگ اے بیک لائٹ اور اس کو نکالنے کے لیے کامن سینس, اور یہ بھی تو ہے کہ جو اس کے پیچھے درخت ہیں یا جھاڑیاں ہیں آپ اس کو لائٹ کر دیں. کیونکہ ماحول بھی تو لازمی ہے, انوائرمنٹ جو ہے یا سیٹنگ ہے یا بیک گراؤنڈ ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے ان ایکٹرز کے لیے, ان کو بیس دینے کے لیے, ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ بیٹھے ہوئے کہاں پہ. بون فائر کی سورس کی سینٹر میں ہوگی, ہر بندے کی لو لائٹ ہوگی, ہر بندے کے فرنٹ پہ لائٹ ہوگی, اور وہ جو ڈرامیٹک لائٹ جو شعلے بڑھتے کم رہتے ہیں, وہ اگر آپ 2 شاٹ یا 3 شاٹ لے رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کسی کے چہرے پہ کم لائٹ ہوتی ہے, کسی پہ زیادہ ہوتی ہے. وہ لائٹ ٹریول کرتی ہے اور وہ بڑا ایک ڈرامیٹک افیکٹ ہے. اس میں آرٹیفیشیل لائٹ مت ایڈ کریں. اگر آپ نے آرٹیفیشیل کرنی ہے, آپ کے بڑے بڑے استاد گرو بھی آرٹیفیشیل لائٹ سے وہ چیز کریٹ نہیں کر سکتے. وہ نیچر کے قریب ہے, وہ اتنا بڑا فلیم ہے, وہ آپ کو ایکسپوئر دے سکتا ہے. ہاں اس میں ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ خاص ریکوائرمنٹ ہے اور فلیم بہت چھوٹا ہے, یا آپ کا کیمرہ سینسٹیوٹی اتنی نہیں ہے, یا آپ کی فلم اتنی سلو ہے کہ وہ ایکسپوئر نہیں لے سکتی, پھر آپ کو گرو ہونا پڑے گا اپنے کام میں کہ آپ کیسے لائٹ کو بنائیں یا پلیس کریں, اور اس لائٹ کے ساتھ میچ کریں جو لائٹ وہ جنریٹ کر رہی ہے فائر, اور پھر اس کو فلکر کرنے کا طریقہ نکالیں. اب یہ ہمارے وہاں جب کالج میں کام کرتے تھے تو اسی قسم کے ایک سین پہ ہمیں چاہیے تھا, اور یہ وہاں پہ اسٹیج پہ انہوں نے کہا کہ آپ آگ نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہ جو اسٹیج لگا تھا لکڑی کا تھا, اس کے اوپر بون فائر کا اگر سین ہم کرنا چاہتے تھے تو وہ چانسز یہ تھے کہ آگ لگ جاتی, اور اوپر سے جو کور ایریا تھا اس میں آگ لگ سکتی تھی. اب ہم نے کئی دن بیٹھ کے سوچا کہ یار اس کو طریقہ کیا کیا جائے, یہ مطلب وہ بون فائر کی فیلنگ بھی کرنی ہے اور وہ جو اجازت نہیں دے رہے. اور جب ظاہر ہے کہ کالج میں تو پرنسپل کی اجازت نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے, ہی از دی آل مائٹی آف دا کالج. ہم نے کئی دن سوچتے رہے تو خیال آیا کہ یار ایکسپیریمنٹ کرنے میں کیا آ رہا ہے. ہم نے ایک پنکھا لیا جو ایگزاسٹ فین ہوتا ہے, ایگزاسٹ فین کے نیچے ہم نے 4 پاورفل بلب لگائے, اور باہر وہ انگیٹھی کا کور دے کے وہ گیا اور لکڑیوں کا سیٹ اپ لگا لیا. اب اندر وائٹ لائٹ ہے, فین ہے. اب وہ فلیم بنانے کا طریقہ تھا, تو ہم نے بہت سوچتے رہے, تو ہمیں خیال آیا کہ گڈی پیپر جو ہے وہ لال اور اورنج رنگ کا اگر لے لیں اور لڑیاں کاٹ لیں اور وہ پنکھے کے اوپر لگا دیں, پنکھے کو چلا دیں, تو وہ اس نے نیچے لیمپ تھا, اوپر لال اور پیلے رنگ کے کاغذ, سرخ کاغذ تھے, اس میں کچھ ہم نے وہ پنی بھی ڈالی اور کچھ سیلوفین ریڈ ڈالا. جو وہ ایفیکٹ بنا وہ ایگزیکٹ بون فائر کا بھی تھا, اور وہ اندر چونکہ بلب سٹرونگ تھے, وہ جو فیس پہ لائٹ کم ہونے کا چانس تھا وہ لائٹ بھی زیادہ ہو گئی. تو اس زمانے میں اگر ہمارے جیسے لیول پہ, اگر اسٹوڈنٹ لیول پہ ہم سوچ سکتے ہیں, تو جو بندہ اس کورس کے تھرو یا ٹریننگ کے تھرو یا تجربہ رکھتا ہوگا وہ اس سے بہتر حل بھی نکال سکتا. تو دیر از آلویز اے سولوشن, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. میرا تو پکا فیتھ ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. کرنا آپ نے ہے, کیسے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا اور وہ مدد کرتا ہے. جسٹ تھنک, کنسلٹ, ورک, ٹرائی ٹو لوکیٹ.
آپ کو حل مل جائے گا. اچھا اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ ایک سین ہے جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ وہ لائٹ پوشن جو ہے اور اس نے وہ جو پلیسنگ ہے وہ دکھانے کے لیے کیا ہے. حالانکہ جو دو لائٹیں پڑی ہوئی ہیں یہ لائٹیں خود کسی چیز کو لائٹ کر رہی ہیں. یہ لائٹ سورسز ہیں دو جو سین کسی کا حصہ ہے اور اس سین کو دکھانا تھا کہ یہ لائٹیں کسی سین کو لائٹ کر رہی ہیں. تو اس نے اس کے اوپر بجائے وہ کرنے کے بلو رنگ کا جیل ڈال کے نیچے سے دو لائٹیں ڈالی ہیں ڈال کے اس پہ نکالا ہے. تو وہ جو ایک ایٹماسفیئر جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ریکریٹ ہو گئی. یہی اگر وہ فلڈ لائٹ جلاتا پورا بیس بڑا جلا دیتا یہاں پر بینک جلا دیتا اس سین کا پٹھا بیٹھ جاتا وہ رزلٹ ملنا نہیں تھا. اب اس میں وہ جان اسی لیے ہے کہ وہ دو بیم کا کھیل ہے. یہ لائٹوں پہ چونکہ بلو ڈالا ہوا ہے تو لائٹیں زیادہ یلو نظر آ رہی ہیں. اگر یہ بلو نکال دیتا تو یہ لائٹیں یلو نظر بھی نہ آتی. یہ اپنے لیول پہ برائٹ ایک سورس نظر آنی شروع ہو جاتی. اسی طرح دیکھیں کہ یہ لائٹ میں ہم نے کیا تو وہ جو سارے فیکٹر ہیں ویزیبلٹی کے کہ اس نے کیسے اس کو ٹریٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ سین میں یہ لوگ پارٹ بھی اس کا ہیں, یہ فلور پہ بھی لائٹ ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈے چونکہ دکھایا ہوا ہے اس نے تو اس نے وہ اس کی سورس ان کے بالوں پہ دیکھیں سورس کی لائٹ جو ہے باہر سے آ رہی ہے حالانکہ اسٹیج سے لائٹ کی ہوئی ہے. اس نے ڈیفائن اس کو ایسے کیا ہوا ہے کہ باہر سے لگے کہ لائٹ باہر سے آ رہی ہے اور اس کا یہ حصہ ہے سارا اور وہ ایٹماسفیئر اس نے پورا کریٹ کر دیا ہوا ہے. ڈے ٹائم بھی اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے, لوکیشن بھی اسٹیبلش ہوئی ہے, کریکٹر بھی ڈیفائن ہوئے ہیں اور کریکٹر نظر بھی آ رہے ہیں اور وہ اس بیک گراؤنڈ کے ماحول کے مطابق ہیں سارے. اس طرح آپ کنٹرول لائٹ میں دیکھیں کہ جب آپ کنٹرول لائٹ کرتے ہیں تو یہ ماحول بھی ساتھ نظر آ رہا ہے. یہ پچ بلیک بھی کر سکتا تھا وہ اس ماحول میں کیا تو وہ بندہ نکل کے بھی آ گیا. وہ یہ بھی پتا لگا کہ اسٹیج پہ ہے کس جگہ پہ ہے اور کیا ایکشن کر رہا ہے, آپ اسٹیج ہے بیک اسٹیج ہے. اس طرح یہ ایک سین ہے جس میں لائٹنگ میں ایک ڈیفیکٹ کافی ہیں لیکن میں سیمپل کے بتا رہا ہوں. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ فیس پہ ٹارگٹ کریں, ہمیشہ پہلا کام ہے کہ فیس آپ کو نکال کے کہیں نہ کہیں سے کسی سے فیس نکال لائیں. جب فیس نکل آئے تو آپ اس کو باقی کو راؤنڈنیس دینے کے لیے پھر بیک گراؤنڈ سے اس کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہو کہ وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے کہ وہ کس ماحول میں. ابھی دیکھیں یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ پراپرلی ڈیفائن ہو تو ان کا کریکٹر لگتا ہے ہاں یہ گاؤں کے رہنے والے ہیں. لیکن اس میں وہ بھول گیا کہ یہاں فریم جو ہے یہ غلط لگا ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اوپر جو کرٹن لگا ہوا ہے اس کا شیڈ یہاں پڑنا چاہیے, وہ نہیں پڑنا چاہیے تھا. یہ جو کریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اگر فیس پہ لائٹ جو کی کرنی تھی, کی شوڈ بی آلویز انٹرنل ان سائڈ. جس طرح سے کیمرہ دیکھ رہا ہو یا ویور دیکھ رہا ہو کوشش کریں کہ وہ جو کی لائٹ سورس ہے وہ اندر کی طرف چلی جائے. اندر ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی طرف فیس کا حصہ ہوگا وہ تو وہ سافٹ لائٹ میں ہوگا اور ماڈلنگ میں راؤنڈنیس میں 3D ڈائمینشن جو اس کا ہے وہ باڈی ہے جو ماس ہے وہ صحیح نظر آئے گا. آپ لائٹ فرنٹ پہ لے آئیں تو اچھا بھلا گول منہ جو پھٹا سفید ہو جاتا ہے اور وہ سامنے لگتا ہے کہ چیرا ایک تو پاؤڈر ملا ہوتا ہے, انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے. برائٹ لائٹ کرتے ہیں تو وہ جو راؤنڈنیس ختم ہو جاتی ہے ناک میں, گال میں, کان میں جو فاصلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ناک یہاں اور کان برابر ہو جاتے ہیں, چپک کے ایک پھٹا بنا ہوتا ہے. وہ دیٹس رانگ لائٹنگ. اس میں یہ تھا کہ وہ تھوڑی سی کوشش کرتا تو اس سین میں جان پڑ سکتی تھی. اب یہ دیکھیں اس سین کو انہوں نے نکالا ہے, اس سین میں کریکٹرز نظر آ رہے ہیں, ویزیبلٹی نارمل ہے, نیچرل ہے. کچھ پورشن میں اس میں بھی تھوڑا سا بات کر ہی رہے ہیں کہ اس نے کریکٹر نکال لیا, اس کو فیس پہ لائٹ بھی دے دی کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ میں اس کے پورشن تھا, اس کی جو انٹینسٹی ہے یا ریشو ہے وہ لائٹ چونکہ یہ کریکٹر نکالنے کی کوشش میں تھا یہ بھول گیا کہ بانڈور سے میں کاٹ کے لائٹ کو سلیکٹیو کر کے وہ پورشن کو میں استعمال کر لوں تو یہ اتنا برائٹ نہ ہو جائے. اب یہ اس کی فیس کی جو ویلیو یا انٹینسٹی یہاں پہ ہے اس سے کئی گنا یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں ہے. تو آپ کا بار بار کریکٹر کو دیکھنے کے باوجود بار بار دھیان جاتا ہے یہاں پر. اور پیچھے دو فیکٹر ہیں, یہ کہ آرچ ڈارک رکھی ہوئی ہے. اب یہ یہاں پہ ڈارک ہے اور یہ برائٹ ہے تو لا محالہ آپ ان کریکٹر کو چھوڑ کے ان دونوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ آرچ کے اندر کیا ہے, سسپینس ہے اور یہاں لائٹ تیز کیوں دی ہوئی ہے, آپ کو ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. وہی اگر یہ اس لائٹ کو ڈم کر لیتا, آرچ میں ہلکی سی لائٹ دے کے اس کو آرچ کو ڈیفائن کر لیتا لیکن لیڈ اس میں رکھتا, جیسے سائمن ٹیمپلر کی فلم آیا کرتی تھی اس کے شروع میں ایک سر کے اوپر رنگ دکھاتے تھے, ایفیکٹ تھا ایک بنایا ہوا, لیکن وہ دکھاتے تھے یہ کہ جو نارمل سارے کریکٹر اس فلم میں ہوں گے ان میں یہ دی سینٹ جو ہے یہ اس کے اوپر بلیسنگ ہے یا اسپیشل ہے, یہ سپیریئر ہے, تو کریکٹر کو ڈیفائن کر دیتے تھے. اس والے ڈائریکٹر نے یہ کیا کہ اس کے پاس منجھا ہوا لائٹنگ ڈیزائنر ہوگا, اس نے کہا ہوگا کہ بھائی میرا ہیرو اور ہیروئن
اس کو میں ویسے پرومیننس نہیں دیتا، کپڑے میں اسپیشلی پہناؤں گا، وہ عام لائف میں ہیں، عام زندگی میں ہیں، اور وہ سوسائٹی جو حال ہے وہ سارے امیر ہیں، اور امریکن سوسائٹی ہے وہاں پہ ڈفرینشیشن نہیں ہوتی کہ جی میں بڑے سوٹ ووٹڈ ہوں اور آپ نے جینس پہنی ہوئی ہے، وہاں سب ایک سے ہی ہوتے ہیں. تو آپ اور کوئی طریقہ پرومیننس کا نہیں تھا کہ میرے ہیرو ہیروئن کو تم لے کے چلو. اس نے کہا کہ بھائی یہ کوئی ایسا طریقہ کر دو کہ اس پبلک میں پھرے، وہ گروپ میں بھی جائے، ڈانس میں بھی جائے، بازار میں بھی جائے، لیکن وہ دور سے بھی قریب سے بھی لگے کہ یار یہ اس ساری فلم کا جو مین لیڈ کریکٹر ہے. اس نے طے کر دیا کہ ہاں یار جب بھی کرنا ہے، اس کے بال ہیں، وہ میک اپ والے کو کہا ہوگا کہ ذرا آئلی شائن کرنا، کہ آئل زیادہ لگا ہوا، اور اس نے کہا کہ اس کے اوپر ہمیشہ بیک سر پہ اسپاٹ لائٹ رہے گی. تو جتنی اس کی پوزیشنیں تھیں، جن جن حالات میں جہاں جہاں سے گزرنا تھا، وہ اس نے وہاں پہ اس کی بیک لائٹ کا ہمیشہ خیال رکھا کہ وہ پرومیننس میں رہے. اسی طرح اس نے لڑکی تھی جو ہیروئن اس میں، وہ بھی کامنر ہے، کامن سوسائٹی کی ہے. اس لڑکی کو بھی اس نے کریکٹر یہ دیا، بعض جگہ اس نے سفید ڈریس بنا لیا تھا کہ وہ اس میں نکل کے باہر آ جائے، لیکن سر پہ اس کے بھی اسپاٹ لائٹ رکھی. جو سیکنڈ تھی، وہ لیڈ جو تھا، جو ہیرو تھا فلم کا، اور اسی پہ کنٹروورسی بھی یہ تھی کہ ایج ڈفرنس کی وجہ سے یہ افیئر نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نے اس کو کریکٹر بھی ڈیفائن کرنا تھا، اس کو گڈ بھی دکھانا تھا اور اس کو بیڈ بھی دکھانا تھا. تو اس نے اس کے اوپر لائٹ لگا کے ایک پرومیننس دی، جسے کہتے ہیں اسٹائل آف، جیسے پینٹرز کا اسٹائل ہوتا ہے، لائٹنگ ڈائریکٹر کے اپنے اسٹائل ہوتے ہیں. اس سین میں یہ ہوا ہے، اس نے اسٹائل کی پرواہ نہیں کی. اس نے اسٹیج پہ جو جگاڑ ہاتھ آیا، اس نے پیچھے والے سے لائٹ ڈالی، اس کو کاٹی نہیں، آرچ کو ڈیفائن نہیں کیا. سیٹ زیادہ برائٹ ہے اور جو کریکٹرز ہیں وہ کم برائٹ ہیں. یہ ایک عام جنرل سین تھا، اس سین کا میں لکھ سے لیا ہے، ایڈ اس لیے کر لیا ہے کہ اس کی بلڈنگ کی لائٹ بھی اس نے کی ہوئی ہے، رات کا وقت بھی ہے، اسکائی کا اندھیرا بھی ہے، چاند بھی نکلا ہوا ہے، لیکن یہ بلڈنگ کے اندر سے یہ یلو ذرا سا لگا کے اس بلو کو کنٹراسٹ دے کے پرومیننس دے دی اس نے. اب سارا آپ چاند حالانکہ اتنا امپورٹنٹ ہے، مون وہ لکھا ہوا پر، تو وہاں پہ مون کا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کا بار بار دھیان وہاں نہیں جاتا، آپ اس آرچ پہ آ جاتے ہیں. یہ پچھلے سین میں دیکھا تھا کہ اس آرچ بدنما دھاگ بن گیا، اور یہاں پہ وہی آرچ نے اس ساری بلڈنگ میں، سارے سین میں جان ڈال دی ہے. اس طرح یہ افیکٹس دینے کے لیے اسپیشل کریکٹر دیتے ہیں وہ والے. ان کی لائٹنگ جو ہے یا فیس پہ کرتے ہیں، چونکہ ماسک ٹائپ کلاؤنز ہوتے ہیں بنے ہوئے، تو کلاؤنز کی لائٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن ذرا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ ان کے فیس فلیٹ ضرور ہوں گے کیونکہ وائٹ پینٹ کر کے آتے ہیں. یہ ان کے خاص طور پہ، اور ریڈ انڈینز اور انڈین جو وہ سادھو ہوتے ہیں، انہوں نے کافی چیزیں منہ پہ ملی ہوتی ہیں، وہاں پہ لائٹنگ ذرا پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ یہاں اسکن نہیں ہے تو ہمیں اتنی پرابلم نہیں ہے کہ اسکن دکھانا لازمی ہے. اس کے بعد اسی طرح کے ایک سین اور ہے جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے آگ کا، وہ موڈ کا، وہ فائر پلیس کا میں نے بتانا تھا آپ کو چاہیے تھا، تو وہ اس نے ادھر گلو دے کے وہ سارا سین کریٹ کیا ہوا ہے کہ ایز اف یہ آرچ نہیں ہے، یہ انگیٹھی ہے، انگیٹھی نہیں ہے. یہ وہ ریکوائرمنٹ تھی، وہ سین کریٹ کرنا تھا کہ وہاں پہ فلڈ لائٹ کر کے وہ برننگ کا وہ فیلنگ آئے، وہ کنٹراسٹ ہو سکے. یہ دا یوز آف اے سینسیبل کنٹراسٹ. کنٹراسٹ اگر استعمال کرنا ہے آپ نے، تو وہ آپ اسٹریس کیسے کر سکتے ہیں کہ برائٹ لائٹ اور ڈارکسٹ ایریا کو دے کے آپ دھیان بٹانے کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں. اس لیے آپ کا دھیان ادھر جو اس کے کریکٹرز ہیں یہاں پہ یا یہاں فور گراؤنڈ چیزیں پڑی ہیں، یہاں آپ کا دھیان نہیں جا رہا. آپ کا دھیان یہ علاقہ پورا لے گیا کہ یار یہ کس کے میں کیا میسج دیا ہوا اس نے. اٹ از آل تھرو سمپل کامن سینس اینڈ ذرا سی ٹرک سے لائٹ کے استعمال سے.